سال ہم لوگ عرس میں آتے ہیں، اچھی خاصی تعداد میں آتے ہیں، جتنے آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے اتنی بار کھڑے ہوئے، کئی ٹھیلوں پہ ہیں، کوئی پکوڑے کھا رہے ہیں، کوئی سموسے کھا رہے ہیں، کوئی کچوریاں کھا رہے ہیں، کوئی جلیبیاں کھا رہے ہیں، کچھ لوگ وہاں باہر میں، خواتین ادھر پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اتنے لوگ ہیں اور جلسے ہمارے یہاں روزانہ ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ چیز سوچنے کی ضرورت ہے، اتنے جلسے ہو رہے ہیں، اس سے ہم لوگ ریزلٹ کیا حاصل کر رہے ہیں، سیکھ کیا رہے ہیں؟ جتنا 2 گھنٹے آپ یہاں پہ بیٹھے اور جب اٹھنے لگے تو آپ تھوڑا سوچ کے دیکھیے گا کہ آج کے اس پروگرام سے ہم نے کیا سیکھا۔ اگر 2 باتیں بھی آپ نے سیکھی اور اس پہ آج سے آپ نے نیت کرنا ہے تو آپ کا اس مجلس میں آنا کامیاب ہوگا، آپ کا اس گرو کے عرس میں آنا کامیاب ہو گیا۔ اگر آپ اس لیے آئیں کہ چلو وہاں پہ گھوم آئیں گے، میلے میں کچھ کھائیں گے، پی آئیں گے، تھوڑی دیر بیٹھ کے موج مستی کر کے واپس آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ رمضان کے روزے قریب آ رہے ہیں، ابھی رجب کا لاسٹ جو ایام چل رہے ہیں، پھر شعبان ہے، اس کے بعد رمضان۔ 2 روزوں والے جو ہے وہ روزے دار نہ بنیں۔ اللہ نے 30 روزے فرض کیے، ہر بندہ رکھ سکتا ہے، لیکن کوئی بہانہ لے کے حضرت میرے سے بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، کوئی کہہ رہا ہے پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے، کوئی کہہ رہا ہے میرے کو شوگر ہے، کوئی کہہ رہا ہے میرے یہ بیماری ہے، اور روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے 12 چیزیں عرض کی، یہ بات میں نے کئی بار عرض کی، اور اتنے بڑے دماغ والے، ایسا بات نہیں ہمارا دماغ چلتا نہیں، دماغ بہت چلتا ہے ہمارا، اچھے خاصے فلسفر ہیں ہم لوگ۔ رمضان میں روزے رکھیں گے، شروع والا عشرہ نکال دیں گے، بیچ والا دیں گے، لاسٹ والے میں جب پہنچیں گے نا تب تیاری کریں گے، اب روزے رکھیں گے تو پھر کیا کریں گے، جائیں گے آخری جمعے کا ایک روزہ رکھیں گے، اور پھر کیا کریں گے، ایک نہیں رکھیں گے، اس کے ساتھ 27ویں کا ایک اور ملائیں گے۔ یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، 2 روزے رکھیں گے، اور ان سے پوچھو تو ان کا جواب دیکھو لوجک والا جواب کیا ہوتا ہے، یار ایک ہی رکھ لے، اب رکھنا ہے تو پورے 30 چھوڑ دیے، تو ایک کے ساتھ یہ دوسرا کیوں رکھ رہا ہے، ایک ہی رکھ لے۔ بولا حضرت اگر ایک رکھوں گا تو وہ رلتا پھرے گا۔ ہاں یہ عوام کی باتیں، میں تو عوام میں رہتا ہوں، مجھے پتا ہے، حقیقت ہے۔ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، پوچھنا بولا حضرت ایک رکھیں گے تو وہ رلتا پھرے گا، اس لیے 2 رکھ لیں کہ 2 کی جوڑی بن جائے۔ سلام ہے ہماری سوچ کو، کیا گجب کی سوچ لے کے آئے ہم لوگ، اور کیا جو ہے نا ایک فلسفر بھی ایسی سوچ نہیں لا سکتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جاہل تو نہیں ہے ہم لوگ، سمجھ تو ساری چیزوں کی، اپنی طرف سے چیز گھڑ کے دیکھو کیسے لائے۔ حضرت ایک رلتا ہوا پھرے گا، اس نے اس کے ساتھ ایک چپکا دیا، اب دونوں کی جوڑی بن گئی، اب دونوں ساتھ ساتھ میں رہیں گے۔ جب اتنا دماغ آپ کا کام کر رہا ہے کہ 2 کی جوڑی بن جاتی ہے، ایک رلتا ہوا پھرے گا، تو 30 کی جوڑی آپ کو بری لگ رہی ہے۔ 30 اگر رکھ لیں گے تو ان کی جوڑی، اب یہاں پہ 4 لوگ بیٹھے ہوتے اور یہ ابھی 150 200 250 لوگ آپ لوگ بیٹھے ہو، 4 بیٹھے ہوئے اچھے لگتے ہیں، جو 200 250 بیٹھے ہوئے یہ اچھے لگتے ہیں۔ یہاں پہ 2 بندے بٹھا دیتا، سارے نہیں ہوتے، اور یہ آپ 200 250، تو یہ دیکھو کتنا اچھا مجمع لگ رہا ہے۔ تو جہاں پہ آپ کہہ رہے ہو کہ 2 کی جوڑی ہوگی، وہاں پہ اگر 30 ساتھ میں ہوں گے تو سوچو کتنا اچھا لگے گا۔ تو اپنی سوچ کو بدلو تو معاشرہ بدلے گا۔ خدا نے آج تک حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اگر پٹتے رہ جائیں، روتے رہ جائیں، اور یہ سوچیں کہ پیر صاحب ساڑھے حالات نہیں بدل دینے کی کریے، زمانہ بڑا خراب آ گیا، بیٹھیں گے اور کہیں گے خراب آ گیا، کیا کریں حضرت، بس مجبوریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ذمہ داریاں ہیں، بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، پھر اس کے بعد نماز پڑھیں، پھر بچوں کی شادیاں ہو گئی، پہلے کہے گا گھر بنا لیتے ہیں، پھر نماز پڑھیں گے، پھر جو ہے گھر میں شادیاں کر لیں، پھر پیر صاحب میں فری ہو جاؤں گا، حج کر لوں گا، مسجد ہے اور میں ہوں۔ ہم نے کئی ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، نہ گھر پورا ہوا، نہ پھر بچوں کی شادیاں ہوئی، نہ پھر حج ہوا، ان کا حج میں آ کے ہوا، وہ کوٹھی بھی ویسی رہ گئی، بچے بھی بغیر شادی شدہ ہی رہ گئے، اور خود آ گیا قبرستان۔ تو اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ کے روح کو کھینچ لے، یہ چلتی ہوئی سانسیں جس طرح سے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے اور وہ منیے جس طریقے سے گرتے ہیں، اس طریقے سے سانسیں ٹوٹ جائیں، اور پھر قبرستان کے اندر جب قبر میں جائیں اور فرشتے پوچھیں من رب کا، تیرا رب کون ہے، پھر ادھر ادھر جھانکے، مجھے پتہ ہی، میرے کو تو پتہ ہی کون ہے، پھر یہ اس سے پہلے کہ پھر ہاتھ پاؤں
मुंह पे चमाटे मारे, सोचे काश कोई हमें बताता था, उसकी बातें मान ली होती तो अच्छा होता। तो आज हमारे पास वक्त है, वक्त पर काफी है एक कतरा भी, आपे जल गया खेत फिर मी बरसा किस काम। आपकी फसल सड़ गई, अब आप कितना ही पानी लगाओ वो हरी नहीं होगी। तो अगर मौत आ गई और सांसें निकल गई फिर कोई फायदा नहीं, फिर दोबारा नहीं लौटाई जाएंगी कि जाओ दुनिया में अब जाके कुछ अमाल करो। तो शिकवे करने, शिकायतें करने से बेहतर है कि हम अमाल की तरफ आए। मस्जिद है, एक मर्तबा 2 नमाजों से शुरुआत करें, लेकिन करें 2 से फिर 3 की तरफ आएंगे, 3 से 4 और 4 से 5 की तरफ आएंगे। तो आज से अहद करें और ये नियत करें कि रमजान के 30 रोजे भी रखेंगे। अगर कुरान पढ़ रखा है तो कुरान को पढ़ेंगे भी और नमाज भी पढ़ेंगे। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो इमाम साहब के पास जाएंगे, कम से कम नमाज का तरीका तो सीखेंगे। बूढ़े हजरात हैं, उम्रों से कई लोग नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन कईयों को नमाज का तरीका नहीं आता और कहें तो हजरत की करिए, सानू शर्म आ गई है, होने जाते हैं ऊपर चिके में सीखी ना, सीखने की कोई उम्र नहीं। जब तक मौत नहीं आ जाती तब तक सीखें। गलत पढ़ने से बेहतर है कि सीखें। दीन के मामले में कोई शर्म नहीं। इमाम साहब से 2 लफ्ज सीखें, सुने। आजकल तो फोन है, इसके ऊपर यूट्यूब पे जाके आप जो है नमाज किस तरीके से पढ़ें, आप बोलें, उसमें आ जाए, उसमें आप उसको सुन सुन के आप सीखें। ये उज़र जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा कल कि मैं तो पढ़ा हुआ लिखा नहीं था तो मैं नमाज कैसे सीखता ना। आज कई तरीके के हमारे पास जो है वो तरीके मौजूद हैं कि हम उस तरीके से नमाज सीख सकते हैं। तो अपने अमाल को बेहतर करें और नमाजों का ख्याल करें, अपने पड़ोसियों का ख्याल करें, गरीब गुरबा का ख्याल करें, छोटी बच्चियां और बच्चे हैं उनकी तालीम पे फोकस करें, उनकी तालीम पे ध्यान दें। आवारगी के अंदर जिंदगी ना जिए। वो जानवर या वो बैल या वो ऊंट जो आवारा छोड़ दिया जाता है खेतों के अंदर कि वो जिस भी खेत में जाए मुंह मारता फिरे, उसकी तरीके से आपको नहीं बनाया गया। आपके गले के अंदर गुलामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पट्टा है। आप आवारा नहीं है, आप लावारिस नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि आपको पैदा करके ऐसे छोड़ दिया गया, नहीं। आपके हाथ के अंदर रसूलुल्लाह का दामन, तो उस दामन की लाज रखें और हुजूर ने जो चीजें हमें बताई हैं उनकी तरफ आए और उनकी तरफ पलटे और अपनी जिंदगियों को बेहतर करने की कोशिश करें। वरना फिर जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, किस मोड़ पे खत्म हो जाएगी कुछ भी पता नहीं चलेगा। और एक आखिरी पैगाम, जिस तरीके से मुआशरे के अंदर जो बुराइयां फैल रही हैं